السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ التغابن کی آیات نمبر 7، 8، 9 اور 10 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو، نہیں، میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، اور وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کی تردید کی ہے جو منکرین کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد وہ ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے یہ تھی کہ بظاہر ایسا نہیں لگتا، یعنی عقلی طور پر، دنیاوی طور پر اگر غور کریں کہ مرنے کے بعد جب آدمی مٹی میں مل جائے، وجود اس کا ختم ہو جائے، تو وہ دوبارہ کیسے اٹھے گا۔ لیکن یہ بات عام آدمی کے لیے تو یقیناً بڑی مشکل ہے، بڑی انہونی ہے، لیکن بات اس خالق کی ہو رہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم کہیں بھی نہیں تھے، ہماری کوئی ہستی نہیں تھی، ہماری کوئی تعداد نہیں تھی، لیکن اس خالق نے ہم کو بنا کے کھڑا کر دیا۔ اور ہم نہیں، ہم جیسے لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے کھڑا کر دیا۔ اور نہ صرف ہمیں بنایا، بلکہ ہم تو اس کائنات کی حقیر سی چیز ہیں۔ اس پوری کائنات کو وجود بخشا اس نے۔ پتہ نہیں کہ کس طرح کے جاندار اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اور اس دنیا میں بنائے۔ تو جس پروردگار نے یہ سب کچھ بنایا ہے پہلی مرتبہ، اس کے لیے دوسری مرتبہ بنانا کیا مشکل کام ہے۔ تو بات اس قدرت قادر مطلق کی ہو رہی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان سے قسم کھا کے کہو کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی یہ ہو کے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور یہ اس لیے ہو کے رہنا ہے تاکہ پھر تمہارے کاموں کا حساب لیا جائے، تمہیں بتایا جائے تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، حقیقت ہے۔ اس کی قدرت کے مقابلے میں سوچیں، اس کی قدرت کا پہلے سوچیں تو پتہ چلتا ہے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے یہ چیز۔ ایک نہیں 10 مرتبہ ہم جیسے لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے، ہم جیسی نسلوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا انسان کی کوتا اندیشی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ان بات ناممکن ہے۔ یہاں مولانا نے ایک بڑی اچھی تشریح کی ہے، جو قسم کھا کے جو کہنے کو کہا جا رہا ہے، اس کی تشریح میں مولانا لکھتے ہیں کہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک منکر آخرت کے لیے آخر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اس سے آخرت کے آنے کی خبر قسم کھا کر دیں یا قسم کھائے بغیر دیں۔ وہ جب اس چیز کو مانتا نہیں تو محض اس بنا پر کیسے مان لے گا کہ آپ قسم کھا کر اس سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب وہ لوگ تھے جو اپنی ذات، علم اور تجربے کی بنا پر یہ بات خوب جانتے تھے کہ اس شخص نے کبھی عمر بھر جھوٹ نہیں بولا۔
اس لیے چاہے زبان سے وہ آپ کے خلاف کیسے ہی بہتان کرتے رہے ہوں، اپنے دلوں میں وہ تصور تک نہ کر سکتے تھے کہ ایسا سچا انسان کبھی خدا کی قسم کھا کر وہ بات کہہ سکتا ہے جس کے برحق ہونے کا اسے کامل یقین نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ آپ محض آخرت کا عقیدہ ہی بیان نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے لیے نہایت معقول دلائل بھی پیش فرماتے تھے، مگر جو چیز نبی اور غیر نبی کے درمیان فرق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک غیر نبی آخرت کے حق میں جو مضبوط سے مضبوط دلائل دے سکتا ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بس یہی ہو سکتا ہے کہ آخرت کے نہ ہونے کی بنسبت اس کا ہونا معقول تر تسلیم کر لیا جائے۔ اس کے برعکس نبی کا مقام ایک فلسفی کے مقام سے بالا تر ہے۔ اس کی اصل حیثیت یہ نہیں ہے کہ عقلی استدلال دلیل سے وہ اس نتیجے پر پہنچا ہو کہ آخرت ہونی چاہیے، بلکہ اس کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ اس بات کا علم رکھتا ہے جو کہ خدا کی طرف سے دیا ہوا ہے کہ آخرت ہوگی، اور یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ ضرور ہو کر رہے گی۔ اس لیے ایک نبی ہی قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہے، ایک فلسفی اس پر قسم نہیں کھا سکتا، اور آخرت پر ایمان ایک نبی کے بیان ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ فلسفی کا استدلال یعنی دلیل اپنے اندر یہ قوت نہیں رکھتا کہ دوسرا شخص تو درکنار، فلسفی خود بھی اپنی دلیل کی بنا پر اسے اپنا ایمانی عقیدہ بنا سکے۔ فلسفی اگر واقعی صحیح فکر فلسفی ہو تو وہ ہونا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور یقیناً ہے کا کہنا صرف ایک نبی کا کام ہے۔ ایک بڑی بہترین سوچ اور بہترین تجزیہ مولانا نے کیا ہے کہ بھائی آخر قسم کھا کے یقین دلانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ ماننے کو تیار نہیں، لیکن اس کی جو وجوہات جو مولانا نے بیان کی ہیں بہت شاندار ہیں، غور کے لائق ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ روشنی سے مراد یہاں پر یہ کتاب کا علم ہے جس سے ہمیں اپنے وجود کا اور اس پورے کائنات کا سبب سمجھ میں آتا ہے، وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے، اس کا تمہیں پتہ چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ سب تم کو اکٹھا کرے گا۔ وہ ایک دن ہوگا ایک دوسرے سے مقابلے ہار جیت کا، یعنی ایک ایسا دن ہوگا جب کہ بڑے ہی اہم معاملات کا فیصلہ ہوگا، یعنی ایک عجیب طرح کی لین دین ہوگی۔ تغابن سے مراد یہ ہے کہ لین دین کے معاملات عجیب طرح کے ہوں گے، یعنی وہاں پر نہ دولت ہوگی، نہ جائیداد ہوگی، نہ ہیرے جواہرات ہوں گے، نہ کیش ہوگا کہ کچھ دے کر آدمی اپنے معاملات درست کر لے۔ وہاں تو اس طرح ہوگا کہ اعمال کے بدلے اعمال دیے جائیں گے۔ کسی نے اگر برا عمل کیے ہیں، کسی کے ساتھ ذاتی ظلم کی ہے، تو اس کا بدلہ چکانے کے لیے اس کو جس کے ساتھ ذاتی کی ہے اس کو پیسے نہیں دینا پڑیں گے، بلکہ اپنے اچھے اعمال میں سے اگر کچھ نے کیے ہیں تو اس میں سے ادا کرنے ہوں گے اسے اعمال سے، اور اگر حق پھر بھی پورا نہیں ہوگا تو اس کے برے اعمال اس کے حق میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث بھی میں کوٹ کرنا چاہوں گا جو مولانا نے یہاں تحریر فرمائی ہیں۔ ایک بخاری شریف سے ایک کتاب رقاق میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جس شخص کے ذمہ اپنے کسی بھائی پر کسی قسم کا ظلم کا بار ہو، اسے چاہیے کہ یہیں اس سے سبکدوش ہو لے، کیونکہ آخرت میں وہ درم و دینار تو ہوں گے نہیں، وہاں اس کو نیکیوں میں سے کچھ لے کر مظلوم کو دلوائی جائیں گی، یا اگر اس کے پاس نیکیاں کافی نہ ہوں تو مظلوم کے کچھ گناہ اس پر ڈال دی جائیں گے۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حضور نے فرمایا کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہ جا سکے گا جب تک کہ اس ظلم کا بدلہ نہ چکا دیا جائے جو اس نے اس پر کیا ہو، حتیٰ کہ ایک تھپڑ بھی کا بدلہ بھی اس کو دینا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا یہ بدلہ کیسے دیا جائے گا جبکہ قیامت میں ہم ننگے بچے ہوں گے؟ فرمایا اپنے اعمال کی نیکیوں اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا۔ مسلم مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ فرماتے ہیں حضور نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں لوگوں سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و متاع کچھ نہ ہو۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز روزہ اور زکوٰۃ ادا کر کے حاضر ہوا ہوگا،
مگر اس حال میں آیا ہوگا کہ کسی کو اس نے گالی دی تھی، کسی پر بہتان لگایا تھا، کسی کا مال مار کھایا تھا اور کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا پیٹا تھا، پھر ان سب مظلوموں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے لے کر بانٹ دی جائیں گی، اور جب نیکیوں میں سے کچھ نہ بچے گا جس سے اس کا بدلہ چکایا جا سکے، تو ان میں سے ہر ایک کے کچھ گناہ لے کر اس پہ ڈال دیے جائیں گے اور وہ شخص دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اندازہ لگائیے کہ اتنا یعنی سخت حساب کتاب ہوگا، اس لیے یوم تغابن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کا مطلب وہ دن جب کہ سخت ترین لین دین کا دن ہوگا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتے رہے گا کیے ہوں گے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن میں ہمیشہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یعنی جو گناہ گاروں کے اس دن گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر چھوٹے موٹے گناہ جو ہوں گے یعنی حساب کتاب کے بعد اگر پھر بھی کچھ چھوٹے موٹے گناہ بچیں گے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ظاہر نیک لوگوں کے تو اعمال اچھے اعمال زیادہ ہوں گے جب انہیں نیک کہا جائے گا، لیکن ان کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے معاف کر دیے جائیں گے، جھاڑ دیے جائیں گے وہ اس کے حساب سے، اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، ہمیشہ رہنے والی جنت میں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا یعنی اللہ کا انکار کیا ہوگا، جھگڑے کیے ہوں گے اللہ اس کے رسول سے، جھٹلایا ہوگا، تو وہ ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہوگا جو کہ بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ یہ وہ انجام ہے جو انسانوں کو جس کے بارے میں ایک نہیں 100 بار سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں اور کس طرح کا انجام اپنا چاہتے ہیں۔ اگر اپنا انجام اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ابھی سے اس کی تیاری کر لیں، ورنہ پھر ٹھکانہ ہمیشہ کی دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اس بات کو بھی وہ اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے، ہر انسان کو اپنے برے انجام کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔